السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کن لوگوں کو کہتے ہیں، کون لوگ ایمان والے ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں پارہ نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو شک کرے گا تو پھر اس پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، انبیاء پر، اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر اور جس سے پہلے نازل ہوئے ان پر۔ تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور جو مال کو خرچ دیا جاتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی جو ہیں ایمان والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اسی پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان والے لوگوں کو جو جب کوئی مشکل آئے تو پھر وہ کیا کریں کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کام لیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ کام لیں۔ اسی پارہ کے اندر بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ جو ہے بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم دیا، اس گھر کو صاف رکھا جائے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو گو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام صفائی میں بھی انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا اور صفائی کا کام بھی کرتے تھے۔ تو صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، صاف ستھرا مومن جو ہے، ایمان والے جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا تو یہ ایک مسلمان کا ایک شیوا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر ان کے بیٹے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو دعا کرتے تھے کہ ہم ہی میں سے ایک، یعنی کہ انہی لوگوں میں سے جو ہے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اسی میں سے ایک ایسا شخص بھی پیدا کر جو کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھائے۔ تو اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آیت نمبر 131 میں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کبھی بھی اپنے اس کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے فرما بردار ہوں، یا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ تو اسی طرح ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رنگ تو دنیا میں مختلف ہیں، لیکن سب سے اصل رنگ، اچھا رنگ وہ ہے، وہ کون سا رنگ ہے؟ جو اللہ کا رنگ ہے، کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اصل رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہی ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے رنگ اللہ ہی کے ہیں، کہ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہ دین فطرت، یعنی کہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا اصل رنگ ہے، یہ دین فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔